تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے مدینہ منورہ میں پیش آئے افسوسناک بس حادثے کے متاثرین کے لواحقین میں ایکس گریشیا کے چیکس تقسیم کیے۔ حیدرآباد میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے مدینہ بس حادثے میں جان گنوانے والے محمد جعفر اور شیخ سراج کے اہل خانہ میں امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر نامپلی کے AIMIM MLA محمد ماجد حسین، تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا اور محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری بی شفیع اللہ و دیگر بھی موجود تھے۔ چیکس کی تقسیم کے بعد محمد اظہرالدین کافی جذباتی نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ مالی امداد سے پیاروں کے جانے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن اس مشکل گھڑی میں حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاستی وزیر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریاستی حکومت نے فوراً کارروائی کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حادثے کے بعد خود وہ MLA ماجد حسین اور اعلیٰ افسران پر مشتمل وقت سعودی عرب گیا تھا تاکہ سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے نہ صرف متاثرین کے اہل خانہ کو سعودی عرب جانے میں سہولت فراہم کی، بلکہ وہاں کے ہندوستانی قونصلیٹ اور سعودی حکام سے تال میل قائم کر کے تدفین کے تمام مراحل کو مکمل کروانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے اس مشکل وقت میں بروقت مدد، تدفین کے انتظامات اور مسلسل ساتھ دینے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزیر محمد اظہرالدین اور MLA محمد ماجد حسین کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ریاستی حکومت نے حادثے کے شکار ہر خاندان کے لیے 5 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا فراہم کی ہے اور چیکس کی تقسیم کا عمل آج مکمل کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ BJP صدر N رام چندر راؤ نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاست میں سڑکوں، ہوابازی، تعلیم اور صحت کے شعبوں کو خصوصی ترجیح دے رہی ہے۔ تلنگانہ میں ترقیاتی کاموں کی رفتار پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر N رام چندر راؤ نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی اڑان اسکیم کے تحت حیدرآباد سے 12 نئے فضائی روٹس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد نہ صرف عام آدمی کے لیے ہوائی سفر کو سستا اور آسان بنانا ہے، بلکہ تلنگانہ کو ملک کے دیگر حصوں سے ہوائی رابطوں کے ذریعے مضبوطی سے جوڑنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں نیشنل ہائی وے نیٹ ورک کی توسیع میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت تلنگانہ میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، جو ریاست کی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ BJP رہنما نے کہا کہ تلنگانہ اب اہم اقتصادی راہداریوں یعنی اکنامک کوریڈورز کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور 3 بڑے پروجیکٹس سر فہرست ہیں، جن میں حیدرآباد بنگلور کوریڈور، سورت چنئی کوریڈور اور حیدرآباد وشاکھاپٹنم کوریڈور قابل ذکر ہیں۔ ان کوریڈورز کی تعمیر سے نہ صرف ریاست میں نقل و حمل کا نظام بہتر ہوگا، بلکہ یہ صنعتوں اور تجارت کے لیے بھی نئی راہیں کھولے گا۔ ریاست میں تیز رفتار معاشی ترقی کے امکانات روشن ہوں گے۔ BJP رہنما نے زور دے کر کہا کہ یہ تمام ترقیاتی کام اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت تلنگانہ کو ایک جدید، مضبوط اور بہترین بنیادی ڈھانچے والی ریاست بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سڑکوں سے لے کر ہوابازی تک مرکزی حکومت کی یہ اقدامات ریاست کے ہر شہری کے لیے ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے سیف آباد منٹ کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے وہاں قائم سکہ میوزیم کا مشاہدہ کیا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے سیف آباد منٹ کمپلیکس میں قائم کیے گئے سکہ میوزیم کا دورہ کیا اور وہاں موجود ہندوستان کے قدیم اور زرعی نوادرات کا مشاہدہ کیا۔ گورنر نے میوزیم میں موجود نایاب سکوں، سکے ڈھالنے والی تاریخی مشینوں اور قدیم دور سے لے کر اب تک سکہ سازی کے ارتقائی عمل کو دکھانے والی نمائشوں میں گہری دلچسپی لی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ میوزیم ہندوستان کی معاشی تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس دورے کے دوران گورنر نے ایک خصوصی پریزنٹیشن بھی دیکھی، جس میں ملک میں سکہ سازی کے 100 سالہ طویل عرصے کی عکاسی کی گئی تھی۔ انہوں نے سیف آباد منٹ میوزیم کی بحالی اور اس کی موجودہ ترقیاتی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات بھی حاصل کی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اس موقع پر ثقافتی ورثے کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے عجائب گھر طلباء اور نوجوان نسل کو ہندوستان کی تاریخ، معاشی ارتقاء اور سکے سازی کی شاندار میراث سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سیف آباد
منٹ یعنی سکہ میوزیم ان تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے جو اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ گورنر کا یہ دورہ تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے اور آنے والی نسلوں تک اس تاریخ کو منتقل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ دورے کے موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے میوزیم کی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ماضی کے ان نقوش کو سنبھال کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہندوستان کے سنہرے ماضی کو زندہ رکھا جا سکے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں پنڈت جواہر لال نہرو کا کردار انتہائی اہم رہا۔ ان کی دور اندیشی اور ان کی قائم کردہ بنیادوں کی بدولت ہی ہندوستان آج ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ آج ہندوستان جس ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس کی بنیادیں پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی رکھی تھی۔ ان کے مطابق آزادی کے ابتدائی برسوں میں جب ملک شدید غذائی قلت اور صنعتی وسائل کی کمی سے دوچار تھا، تب نہرو کی بصیرت نے ہی ملک کو عالمی سطح پر ان حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ نہرو کی جانب سے قائم کیے گئے تعلیمی ادارے، طبی سہولیات اور بڑے بڑے منصوبے ہی آج کی کامیابیوں کا اصل سبب ہیں۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ مناسب نہیں کہ پہلے سے قائم مضبوط نظاموں پر ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام تر کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی جائے۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر نے مزید کہا کہ آج جو بھی ہندوستانی نژاد افراد دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے CEO بنو بیٹھے ہیں، یہ اسی تعلیمی اور صنعتی ڈھانچے کا نتیجہ ہے جسے نہرو نے برسوں پہلے کھڑا کیا تھا۔ پونم پربھاکر نے نہرو کی جمہوری سوچ کا بھی تذکرہ کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ پنڈت نہرو مضبوط اپوزیشن کو جمہوریت کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے اور آج کے دور میں اپوزیشن کی آواز کو دبانے کے رجحانات پائے جاتے ہیں، جس پر انہوں نے گہری تشویش ظاہر کی۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ آئین کے احترام اور متنوع آرا کو جگہ دینا ہی ایک زندہ اور مستحکم جمہوریت کی علامت ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے سخت انداز میں کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی قربانیوں اور خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے تلنگانہ کارکن اور معروف سماجی رہنما مرلی دھر دیش پانڈے کے انتقال پر رنج غم کا اظہار کیا اور ان کے گھر پہنچ کر ان کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جدوجہد تلنگانہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے معروف سوشلسٹ رہنما مرلی دھر دیش پانڈے انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی سیاسی اور سماجی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کی کویتا نے ان کے گھر پہنچ کر ان کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور ان کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مرلی دھر دیش پانڈے سماجی اصلاحات اور تلنگانہ کی تحریکوں سے جڑے رہے۔ ان کے انتقال کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا جا رہا ہے کہ کویتا نے ان کے جسد خاکی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد سوگوار خاندان کو پرسا دیا اور کہا کہ وہ ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں۔ انہوں نے مرلی دیش پانڈے کی وفات کو ریاست کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ کویتا نے اپنے بیان میں کہا کہ مرلی دھر دیش پانڈے ایک سچے سوشلسٹ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوامی مسائل کے حل اور تلنگانہ کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا نظریہ اور ان کے کیے گئے کام آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ محکمہ سول سپلائی کی اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر بشرا سلطانہ نے مہدی پٹنم سرکل کے راشن کارڈ ہولڈر سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے اپنے قریبی راشن شاپ پر جا کر EKYC مکمل کروا لیں۔ حکومت کی جانب سے EKYC کی تکمیل کے لیے آخری تاریخ 20 جون مقرر کی گئی تھی اور اب صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بھی 30% اہداف کا حصول باقی ہے۔ مہدی پٹنم سرکل 5 کی سول سپلائی آفیسر بشرا سلطانہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صارفین کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے EKYC کے عمل کو جلد از جلد مکمل کروا لیں۔ بشرا سلطانہ نے اس حوالے سے صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ EKYC مکمل کرنے کے لیے صرف 10 دن کا وقت باقی ہے اور 30% حصہ اب بھی نامکمل ہے اور اسے مقررہ مدت یعنی 10 دن کے اندر پورا کرنا ضروری ہے۔ بشرا سلطانہ نے مہدی پٹنم سرکل کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تاخیر نہ کریں اور اپنے قریبی راشن شاپ پر جا کر EKYC مکمل کروا لیں۔
آپ کو بتا دیں کہ EKYC راشن کارڈ کے جاری رکھنے اور سرکاری سہولیات کی فراہمی کے حصول کے لیے لازمی ہے۔ اگر مقررہ مدت کے اندر EKYC مکمل نہیں کروایا جاتا ہے تو راشن کارڈ ہولڈرز کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کا نام بھی مستحقین کی فہرست سے کاٹا جا سکتا ہے۔ صارفین سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا راشن کارڈ اور آدھار کارڈ لے کر قریبی راشن شاپ پر جائیں تاکہ EKYC کے عمل میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ بشرا سلطانہ نے زور دیا ہے کہ آخری تاریخ کا انتظار کرنے کے بجائے شہریوں کو جلد از جلد متعلقہ مراکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سول سپلائی اس عمل کو شفاف اور تیز رفتار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ کانگریس پارٹی کی سینئر رہنما میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی منسوخ کر دیے۔ کانگریس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرتے ہوئے ایک عرضداشت پیش کی۔ تفصیلات کے مطابق کانگریس کی سینئر رہنما میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد کانگریس پارٹی نے اسے ایک بڑی سیاسی زیادتی قرار دیا ہے۔ اس معاملے پر قانونی اور تکنیکی بحث کو آگے بڑھانے کے لیے کانگریس کے نمائندوں کا ایک وفد آج الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچا۔ کانگریس کے نمائندوں نے الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام کے سامنے دلائل پیش کیے اور کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے عمل پر سوال اٹھائے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کانگریس وفد کے دلائل کو غور سے سنا اور معاملے کے تمام تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینے کا یقین دلایا۔ میناکشی نٹراجن نے کہا کہ وہ یہ لڑائی اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ انہیں آج بھی ملک کے آئینی اداروں پر مکمل یقین اور اعتماد ہے۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میناکشی نٹراجن کا شمار کانگریس کی ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو اپنی اصول پسندی اور سخت محنت کے لیے جانی جاتی ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی منسوخی کو پارٹی حلقوں میں سیاسی انتخاب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کا مطالبہ ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت برقرار رہ سکے۔ الیکشن کمیشن اب اس معاملے میں ضابطۂ اخلاق اور انتخابی قوانین کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ کانگریس نے واضح کیا ہے کہ اگر انہیں انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ قانونی راستہ اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ حکومت تلنگانہ کے وپ ویمولا ویریشم نے BJP پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے میناکشی نٹراجن کے راجیہ سبھا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو جمہوریت کے لیے سیاہ دن قرار دیا۔ حکومت تلنگانہ کے وپ ویمولا ویریشم نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے BJP پر جمہوریت کے قتل کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ BJP صرف ووٹ نہیں بلکہ اپنی شستیں بھی چرانے لگی ہیں۔ ویمولا ویریشم کے مطابق سینئر کانگریس لیڈر اور گاندھیائی نظریات کی حامل میناکشی نٹراجن کی نامزدگی کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسترد کروایا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میناکشی نٹراجن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور گوڈسے کے نظریے کے خلاف ان کے موقف سے BJP بوکھلا گئی تھی، اسی لیے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ اب تک اس بات کا شک تھا کہ CBI اور ED BJP کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی BJP کی جیب میں ہے۔ گورنمنٹ وپ نے BJP پر خواتین کے تئیں دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف BJP خواتین تحفظات کا ڈرامہ کرتی ہے تو دوسری طرف ایک باصلاحیت خاتون لیڈر کی نامزدگی مسترد کروا کر اپنی اصلیت ظاہر کر رہی ہے۔ ویریشم نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی اس سازش کے خلاف خاموش نہیں رہے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ میناکشی نٹراجن قانونی لڑائی جیت کر راجیہ سبھا ضرور پہنچے گی۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. شہر میں بارش کے دوران رائل سی ہوٹل بنڈلا گوڑا کے قریب ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں برقی شاک لگنے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے غمزدہ خاندانوں کے ارکان سے ملاقات کرتے ہوئے تعزیت کا اظہار کیا اور اس مشکل گھڑی میں ان کے غم میں شریک ہوئے۔
چھتہ بازار میں واقع تاریخی دیوان دیوڑی کمان کا ایک حصہ شدید بارش کے باعث منہدم ہو گیا۔ مقامی افراد کے مطابق مسلسل بارش سے قدیم عمارت کے بعض حصے کمزور ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں کمان کا ایک حصہ گر پڑا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس واقعے کے بعد پرانے شہر کی کئی تاریخی عمارتوں کے تحفظ اور سلامتی کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ حکام کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے اور توقع ہے کہ متعلقہ عہدیدار نقصان کا جائزہ لینے کے بعد حفاظتی اقدامات کریں گے۔ مقامی عوام نے تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے فوری مرمتی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر کے نواحی علاقے ملکاج گیری میں ایک دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی، جہاں شوہر نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر شک کی بنیاد پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شوہر اور بیوی کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے جھگڑے چل رہے تھے۔ منگل کی صبح ارون نامی شخص نے اپنی بیوی نیشا رانی کو بات چیت کے بہانے بلایا اور ایک دوسرے شخص کی مدد سے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ارون نے تقریباً 5 سال پہلے اپنی پہلی بیوی کے اسے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد اپنی پہلی بیوی کی چھوٹی بہن نیشا رانی سے شادی کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ارون پہلے ایک فوجداری معاملے میں گرفتار ہو چکا تھا اور جاریہ سال مارچ میں ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ ارون کی ماں کے مطابق نیشا رانی کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے خدشے کے پیش نظر اسے اس کے مائکے بھیج دیا گیا تھا، تاہم ارون نے جھگڑا کرتے ہوئے اسے واپس گھر لایا اور بعد ازاں قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پریڈ گراؤنڈ میں منڈل مہیلا سمکھیا کی جانب سے چلائی جانے والی 553 بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزراء سیتکا اور پونم پربھاکر کے علاوہ رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، اراکین اسمبلی، اعلی حکام اور خواتین سیلف ہیلپ گروپس کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں منگل کو شدید بارش ہوئی، جبکہ بیگم پیٹ اور خیرت آباد میں تقریباً 9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ٹینک بنڈ اور سیکریٹریٹ کے سامنے سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گھنٹوں تک پانی بھرا رہا، جس کے بعد حیدرا کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف رہیں۔ کمشنر حیدرا رنگناتھ نے ٹینک بنڈ کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ بارش کے باعث گرے ہوئے درختوں اور پانی جمع ہونے سے ٹریفک شدید طور پر متاثر ہوئی، جسے صاف کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ سری لنگم پلی، کونڈا پور، گچی بولی، شیخ پیٹ، ٹولی چوکی، مادھا پور، سکندرآباد اور حیدرگوڑہ کے بشمول مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہر کے 76 مقامات پر درخت گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شہر میں گزشتہ روز 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی شدید بارش کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکیں ندیوں کا منظر پیش کرنے لگی، جبکہ اہم چوراہوں پر کئی کلومیٹر طویل ٹریفک جام دیکھنے میں آئی۔ کئی ملازمین کو دفاتر سے گھروں تک پہنچنے میں 3 تا 4 گھنٹے لگ گئے۔ سڑکوں پر سفر دشوار ہونے کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد نے میٹرو کا رخ کیا، جس کے نتیجے میں میٹرو اسٹیشن میلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس صورتحال کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئیں۔ سیبرآباد پولیس نے گچی بولی کے ہل رج ولا میں پیش آنے والے سونے کی چوری کے بڑے معاملے کو 48 گھنٹوں کے اندر حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سری لنگم پلی زون کی ٹیموں نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اس واردات میں ملوث افراد کا سراغ لگا لیا ہے۔ مزید تفصیلات جلد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ محرم کے انتظامات کے سلسلے میں ریاستی سیکریٹریٹ میں وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین کی نگرانی میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مجلسی ارکان مقررہ کے علاوہ مختلف اعلیٰ عہدیداروں اور متولیان نے شرکت کی۔ وزیر اقلیتی بہبود نے تمام محکمہ جات کو ہدایت دی کہ وہ آپسی اشتراک و تعاون سے خدمات کو انجام دیں۔ ماہ محرم کے مقدس ایام میں زائرین اور عزاداروں کی سہولت کے لیے کاموں کو یقینی بنائیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتظامات میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ وہ نتائج چاہتے ہیں جس کے ثمرات عوام تک پہنچے۔ انہوں نے مجلسی ارکان مقررہ سے وعدہ کیا کہ تمام ضروری کاموں کو انجام دیا جائے گا۔ یہ اظہرالدین کا وعدہ ہے اور اظہرالدین کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ ان کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ بھی کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ محرم کے لیے انجام دیے جانے والے کام تیزی کے ساتھ مکمل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت عوام تک ترقیاتی کاموں کے ثمرات پہنچانے اور حکمرانی عوام کے دروازے تک پہنچانے کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے منیجر وینو گوپال نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے
کہ KBR پارک کے گیٹ نمبر 4 کے قریب واقع EV چارجنگ اسٹیشن سے 2 چارجنگ گنز کی چوری کر لی گئی ہے۔ شکایت کے مطابق 6 تاریخ کی صبح چارجنگ آلات منقطع حالت میں پائے گئے، جس کے بعد معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر سیکورٹی ہولڈ ایریا میں ایک خاتون مسافر کو اچانک طبی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر غیر معمولی چوکسی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے CISF کی خاتون عہدیدار انجلی اور دیگر نے فوری طور پر CPR اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ دونوں نے طبی ٹیم کے پہنچنے تک خاتون کی حالت کو سنبھالے رکھا، جس کے نتیجے میں اس خاتون کی جان بچ گئی۔ CISF کے مطابق ان عہدیداروں کی یہ فوری اور فیصلہ کن کارروائی مسافرین کی سلامتی کے لیے فورس کے عزم، فرض شناسی اور انسانی ہمدردی کی بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ CISF نہ صرف سیکورٹی کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر خدمت اور امداد کے جذبے کے ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بھی ہر ممکن رول ادا کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اسالویہ پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر بڑا میزائل حملہ کیا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم اس خبر میں کیے گئے دعووں، ہلاکتوں کی تعداد اور دیگر تفصیلات کی کسی معتبر اور آزاد بین الاقوامی ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان اطلاعات کو احتیاط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آبنہ ہرمز کے قریب ایک امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون حملے کے نتیجے میں تباہ ہوا، جس کے بعد امریکی فوج نے کارروائی شروع کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایران کے جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دوسری جانب عمان کے ساحل کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے دونوں امریکی پائلٹوں کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ اس خبر کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش سے ایم نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی مسترد کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ BJP اور الیکشن کمیشن کے بعض فیصلے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ پارٹی نے کہا کہ وہ اس معاملے پر عوامی اور سیاسی سطح پر بھرپور جواب دے گی۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں گرمائی کیمپ کا اختتام عمل میں آیا۔ مسجد کے تحت چلائے جانے والے ادارے گرمائی مدرسہ، لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر، مہندی ڈیزائننگ سینٹر و کمپیوٹر سینٹر، SSC کوچنگ سینٹر کی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کی نگرانی منیر الدین احمد مختار نے کی اور صدارت مولانا محمد حسام الدین ثانی، عاقل جعفر پاشا، امیر امارات ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے اسلامی شعار سے خود کو ہم آہنگ کرنے اور اسلام کی تعلیم پھیلانے پر زور دیا۔ اس موقع پر مولانا ابو سفیان چشتی سجادہ نشین متولی درگاہ یوسفین نے کمیٹی کے حق میں دعا کی۔ کمپیوٹر سینٹر میں 170 لڑکے اور لڑکیوں نے استفادہ کیا۔ ٹیلرنگ سینٹر و مہندی ڈیزائننگ سینٹر میں 216 لڑکیوں و خواتین نے استفادہ کیا۔ عربی، اردو، دینیات، تیلگو سے بھی لڑکے اور لڑکیوں نے استفادہ کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔